السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ اپنا اکنامکس کا کلاس میٹرک کا فیڈرل پنجاب بورڈ کا لیکچر نمبر 7 کرنے جا رہے ہیں، یعنی کہ لیکچر نمبر 7 کرنے جا رہے ہیں۔ اور جو ہمارا آج کا ٹاپک ہوگا وہ مائگریشن اینڈ پاپولیشن پریشر ہوگا، ہجرت اور آبادی کا دباؤ جب پاکستان اور انڈیا، پاکستان ہندوستان جب آزاد ہو رہے تھے تو دنیا کی سب سے بڑی انٹرنل مائگریشن یعنی کہ سب سے بڑی ہجرت، اندرونی ہجرت جو اب تک پوری دنیا میں سب سے بڑی ہوئی ہے وہ انہی علاقوں میں ہوئی ہے، جہاں پہ پاکستان کا پہلا نمبر آتا ہے کہ آلموسٹ جتنے لوگ یہاں پر آ رہے تھے اس میں کی جو تعداد تھی وہ تقریباً کہیں 1 کروڑ لکھا ہے، کہیں 2 کروڑ لکھا ہے، کہیں 7 کروڑ لکھا ہے ایٹ دیٹ ٹائم۔ اور یہ بہت بڑی مائگریشن تھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی کی۔ تو ہم اس ٹاپک کو سمجھنے سے پہلے ہم لوگ یہ چیک کریں گے کہ ہم نے پریویس ٹاپک میں کیا پڑھا تھا۔ ہم نے پریویس ٹاپک میں جو چیزیں دیکھی تھیں ان میں سب سے اہم جو ہم نے ڈسکشن کی تھی وہ یہ کی تھی کہ لوور پر کیپٹا انکم، کم فیکس آمدنی کی جو شرح تھی جب پاکستان آزاد ہوا تو ہم لوگ کی آمدنی کا رجحان کیا چل رہا تھا، ہم نے وہ ڈسکس کیا تھا۔ اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں دیکھا ہے، یہ والا لیکچر اگر آپ نے نہیں سمجھا ہے تو آپ اس کو دیکھ لیں، اور اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ آج کے ٹاپک کے حساب سے جو آپ کے پاس بورڈ میں سوال آ سکتا ہے یا آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ وہ اس کو آپ ڈیفائن یا شارٹلی نوٹ کے طور پر ایکسپلین کریں کہ اس وقت جب مائگریشن ہو رہی تھی ایٹ اے ٹائم آف انڈیپینڈنس، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ آزادی کے وقت جب ہجرت ہو رہی تھی تو اس کے اثرات پاکستان کی معیشت پہ کیا پڑے، یہ آپ کے پاس سوال آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ڈسکرائب شارٹلی دا ریئیکشن آف مائگریشن آن پاکستان اکنامیز ایٹ دا ٹائم آف انڈیپینڈنس۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، تو اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں آج کے ٹاپک کے حساب سے۔ آج کے ٹاپک کا جو ہمارا کانسیپٹ ہے وہ مائگریشن اینڈ پاپولیشن پریشر ہے، ہجرت اور آبادی کا دباؤ۔ اس کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو آپ کے پاس جو کازز اور فیکٹرز تھے یعنی کہ ریزنز تھے، اسباب تھے، وجوہات تھیں ہجرت اور آبادی کے دباؤ کی، وہ کیا کیا تھیں۔ اب آہستہ آہستہ ہم لوگ ون بائی ون کر کے ہم لوگ چیک کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اس وقت جو اکنامک کنڈیشن تھی وہ بہت زیادہ اثرات میں بھی تھی، یعنی کہ نیچے بھی تھی، ڈکریز بھی تھی، اور پھر تھوڑی بہت انکریز بھی ہوئی۔ کس کی بدولت؟ پاپولیشن کی بدولت، آبادی کی بدولت۔ اب پاپولیشن کانسٹنٹلی یعنی کہ کنٹینیوسلی بڑھتی چلی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، ہائی لیول تک پہنچ چکی ہے، لیکن اکنامیکل اس وقت کے حساب سے اگر پاکستان میں لوگ 7 کروڑ کے قریب بھی اگر لوگ آ رہے ہیں تو وہ ڈس بیلنس تھا نیچرلی۔ وہ کس طرح سے کہ حکومت کے پاس کوئی ایسے اقدام نہیں تھے، اسٹیپس نہیں تھے جو فوراً اس سچویشن کو حل کر سکیں۔ اب وہ اس طرح سے کیونکہ پاکستان کے پاس میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ صرف 34 آپ کے پاس 34 انڈسٹریز آئیں، اس انڈسٹریز میں آپ کتنے لوگوں کو روزگار دیں گے، پلس زراعت کا نظام بہت زیادہ پیچھے تھا، ہماری آمدنی کا نظام بھی بہت زیادہ پیچھے تھا۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو اس وقت پاکستان اپنی ایگزسٹنس کے دوران، اپنی تشکیل کے دوران بہت زیادہ پرابلم فیس کر رہا تھا، یعنی کہ مسئلوں میں گھرا ہوا تھا۔ اب اس مسئلوں کو گرانے میں جب پاکستان کا جو تباہ و برباد کرنے کا جو اہم سلسلہ شروع ہوا تھا وہ معذرت کے طور پر جو آپ کو ہمیشہ پتہ ہے اور بہت سارے انٹلیکچوئلز انالسٹ سب نے یہ بولا ہوا ہے کہ پاکستان کو دھکیلا ہی جا رہا تھا تباہی کی طرف۔ کیونکہ بس انڈیا اور برٹش نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان آزاد ہو، اور پاکستان آزاد ہو گیا تھا۔ اب یہ وہ چیزیں تھیں جس میں ہمیں ٹکڑوں پر چیزیں دی جا رہی تھیں۔ اب کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے، لیکن اگر آپ نوٹ کریں تو واقعی میں دکھتا بھی ہے کہ ہم نے شروع کے 3 سال کتنے سفر کیے ہیں، کتنا زیادہ ہم نے اپنے آپ کو سنبھالنے میں وقت لگایا ہے۔ اب یہ وہ چیزیں تھیں جس کے بہاف پر اگر دیکھا جائے تو اکنامک ڈسپیرٹی، جو اس وقت معاشی حالات کا جو فقدان تھا، وہ مائگریشن جب ہو رہی تھی، ہجرت ہو رہی تھی انڈین مسلمس کی، تو اس وقت ہماری اپروکسیمیٹلی 7.5 ملین ریفیوجیز، آپ اندازہ لگا رہے ہوں گے یہ بہت بڑی تعداد تھی۔ کہیں لکھا ہوا ہے 75 لاکھ۔ اب آپ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے ایک صوبے یا ایک کانٹیننٹ یا ایک پروونس کے حساب سے اگر دیکھا جائے، میں نے کانٹیننٹ اس لیے بولا کیونکہ اگر آپ نوٹ کریں تو ساؤتھ ایشیا کے ایک حصے میں سے اتنے لوگ آ رہے ہیں، اور اگر ایک پروونس کے حساب سے لگایا تو 1.2 ملین کے حساب سے، تو اب اندازہ لگا رہے ہوں گے یہ بہت بڑی مائگریشن تھی، یہ کوئی معمولی مائگریشن نہیں تھی۔
اور اگر دیکھا جائے تو میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ 1 کروڑ کہیں لکھا ہے، کہیں 2 کروڑ لکھا ہے، کہیں 7 کروڑ لکھا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں، یہ بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی. یہ آپ کو لگ رہا ہے بہت مائنیور سی تعداد ہے، لیکن یہ بہت بڑی تعداد ہے. اب اگر ایک ساتھ اگر اتنے سارے لوگ آئیں گے اور پاپولیشن کی ریپڈلی سڈنلی پاکستان کی انکریز ہو جائے گی اس مائگریشن کی وجہ سے، تو ہمارے پاس جو پرابلمس کریٹ ہونے والے تھے وہ اکنامیکلی اور سوشلی دونوں کریٹ ہونے والے تھے. کیونکہ ہمارے پاس آرمی کا نظام تھا نہیں، ہمارے پاس اکنامیکل ویلیوز تھیں نہیں، بینک اور انشورنس کا نظام بھی تھوڑا بہت نیچے تھا. تو اب قائد اعظم محمد علی جناح جتنا فاسٹ ہو سکتے تھے، جتنا تیزی سے وہ کام کر سکتے تھے، گورنمنٹ نے فوراً جتنے بھی ایجوکیٹڈ اور اسکلڈ پرسنس تھے اس میں بچوں کو بھی ریکروٹ کیا گیا ہے. کیونکہ اس وقت کی آبادی کے حساب سے 66%، میں نے آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، 86% ہمارے لوگ بالکل پڑھے لکھے تھے ہی نہیں. ایک طریقے سے آسان لفظوں میں سمجھانا چاہوں تو جھائل اور گنوار تھے. اب یہ جھالیت اور گنواریں کا مطلب کیا ہے؟ کسی پڑھے لکھے نہیں ہیں، تجربے کار سب ہیں لیکن پڑھے لکھے نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. اب گورنمنٹ اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ فوراً سے ان کو کھانا، ان کی صحت، ان کو روزگار، ان کو تقریباً سب سے اہم چیز جو ایک چھت ہوتی ہے وہ مہیا کر سکے فوراً طریقے سے، کیونکہ اتنی زیادہ تعداد میں لوگ آ رہے تھے. اب اتنی زیادہ تعداد میں اگر لوگ آئیں گے تو فوراً تو آپ کو چیزیں مہیا نہیں ہو سکتی، اس کو سٹیپ بائی سٹیپ پہ کنورٹ کر کے دیکھنا پڑے گا. اب اسی کا اثر کس پہ ہوا؟ پاکستان کی معیشت پہ. اور جب مائیگرنٹس آئے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمارے لیے کوئی چیزیں تیار ہی نہیں ہیں. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ آپ سڈنلی ایک اعلان کر دیتے ہیں اور 14 اگست کو آپ بول دیتے ہیں کہ پاکستان الگ ہو گیا، اور 15 اگست کو ابھی کہتے ہیں کہ انڈیا انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا. تو اب ہم لوگ کیا کریں؟ یہ 3 جون پلان تک اگر ہوتا تو ہم لوگ ساری چیزوں کو طے کر کے رکھتے ہیں، لیکن برطانیہ نے اتنا زیادہ اس وقت فورس کیا. میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا ہوں بیٹا، اگر آپ لوگ نوٹ کرو تو یہ وہ چیزیں اس وقت ہو رہی تھیں. یہ اب سب ایکسیپٹ کرتے ہیں، چاہے برٹنز ہوں، چاہے انڈینز ہوں، چاہے امریکنز ہوں، چاہے پاکستانی ہوں، ایکسیٹرا. ہر کوئی اس وقت یہ رجحان میں تھا. اور یہ صرف میں نہیں لکھ رہا ہوں، اب تو انٹلیکچوئلس، اسکالرس، اینالسٹ، جرنلسٹ، سائیکولوجسٹ یہ سب لکھتے ہیں، کیونکہ سائیکی کا بھی اس میں بڑا عمل تھا. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کی سائیکی یہ سمجھ رہی تھی کہ پاکستان اگر آزاد ہو گیا تو ہمارے لیے اب کچھ بھی نہیں ہے، نہ کھانے کو ہے، نہ رہنے کو ہے، نہ ہماری صحت ہے، نہ ہمارا یہ آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ 7 کروڑ کی آبادی ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھ کر آئے، اس کو فوراً چیزیں مل جائیں؟ اس پہ ٹائم لگتا ہے. اگر آپ کے پاس پہلے ہی حکومت کو فوراً چیزیں ساری دی ہوئی ہوں تو پھر ایک الگ بات ہے. اب وہ فوراً چیزیں دی بھی نہیں، وہ 1 سال کر کے 2 سال کر کے دے رہے تھے. وہ یہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان برباد ہو جائے، کسی طریقے سے برباد ہو جائے. لیکن اللہ کا اتنا بڑا احسان تھا کہ ہمارے فور فادرز نے پوری کوشش کی، پورا دم لگا دیا کہ کچھ نہ کچھ اچھا ہو جائے، اور وہ اچھا ہونے بھی لگا. شروع کے 3 سال تو ہم نے سفر کیا، لیکن باقی کے 4 سال ہم نے بہت زیادہ گروتھ کی. لیکن اس کے بعد پھر پاکستان کو جو لوٹنا شروع ہوئے ہیں، معذرت جو حقیقت ہے، جو نوچنا شروع ہوئے ہیں، پھر پتہ نہیں اب پاکستان کا کیا حال ہوا ہے. لیکن ہم لوگوں کو جب تک کہ یہ ہسٹری کا پتہ نہیں چلے گا، تاریخ کا نہیں پتہ چلے گا بیٹا، تو ہم لوگ آگے چل کے کوئی بھی کام نہیں کر پائیں گے. اور یہ سب سے بڑی بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ ہم لوگ جب بھی ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں تو ہمارے لوگ اس کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے، قبول بھی نہیں کرتے. وہ ریزن کیا ہے کہ ہم اب معذرت کے ساتھ پڑھے لکھے جاہل ہیں. وہ اس لیے کیونکہ ہم لوگ ماضی کو دیکھتے ہوئے اپنا مستقبل نہیں سدھار رہے. کیونکہ ہم لوگوں کو اگر وہ چیزیں پہلے مل جاتی، پہلے مہیا ہو جاتی، تو شاید ہم لوگ ایسی حرکتیں کرتے نہیں جو آج ہو رہی ہیں. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو لوگوں، ان بچوں تک یہ چیزیں علم پہنچائیں جن کو ان کی ضرورت ہے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.